جہیز سے زیادہ ضروری قرآن بیٹیوں کے سینے میں دے دو، کیونکہ جہیز کا لایا ہوا 3 سال بھی رکھا رہ سکتا ہے۔ اگر بیٹیوں کو قرآن پڑھا کے رخصت کر رہے ہو نا، تو وہ جب بھی مصلی پہ بیٹھے گی قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت یا رکوع ضرور پڑھے گی۔ اس لیے قرآن دو بیٹیوں کو بھی، اور بیٹے خدا کے واسطے تم بھی قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھ لو۔ اور پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں میں جوان ہو گیا جی میں کیسے قرآن پڑھوں، اسی کے لیے آپ کے جنگل میں یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ آپ کو صبح میں وقت نہیں ملتا تو شام میں آ کے قاری صاحب کے پاس بیٹھو، ان سے کہو ہمیں دنیا سے زیادہ قرآن سے پیار ہو گیا، ہمیں قرآن چاہیے، قرآن پڑھو جوانوں۔ ہماری سب مشکلوں کا حل قرآن میں ہے، ساری آفتوں سے نجات کا راستہ ہمیں قرآن دیتا ہے۔ ہم پڑھیں، قرآن کی قدر کریں۔ قرآن اتنا سستا نہیں تھا جتنا ہم نے سمجھ لیا۔ قرآن والے مولوی کو 100 روپے دینے تیار نہیں، انگلش پڑھانے والے بندے کو ہم 1000 روپے دینے تیار ہیں۔ کیا قرآن تم سے قیامت میں گریبان پکڑ کے پوچھے گا نہیں بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ کبھی تو نے مجھے کھول کے بھی نہیں دیکھا تھا؟ وہ لوگوں، ہماری اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، ہماری اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ سارے گناہگار ہیں، میں بھی گناہگار، آپ بھی گناہگار، لیکن رب بڑا کریم ہے، رب بڑا کریم ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں یار۔ ایسے پڑھ لو اتنا قرآن کہ کم سے کم دنیا سو رہی ہو تو ہم قرآن لے کے بیٹھ جایا کریں۔ فرمایا گیا کہ جن گھروں میں قرآن و نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر قبرستان ہوتے ہیں۔ ہاں، اور جن گھروں میں رات کے سناٹے میں تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر آسمانوں سے بھی صاف نظر آیا کرتے ہیں۔ یہ لائٹ آسمان تک جاتے جاتے ختم ہو جاتی ہے، یہ روشنی ختم، اندھیرا، لیکن یہ صاف صاف لکھا گیا ہے کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمانوں سے بھی صاف نظر آتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے تیاریاں کی، وجہ صرف کیا ہے کہ نہیں حافظ جی تو یہیں رہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی اہمیت پوچھنی ہے تو پوچھ میرے مولا کائنات سے، جنہوں نے اس قرآن کو بچانے کے لیے خاندان قربان کرا دیا۔ اگر اس قرآن کی ہمیں پوچھنی ہے تو پوچھ بدر کے 313 سپاہیوں سے کہ یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ اگر پوچھنا کہ قرآن کی قدر کیا ہے، پوچھ میرے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ سے کہ قرآن کی قیمت کیا لگائی گئی ہے، تو آج بھی ان کی قبر سے آواز آتی ہے قرآن بچانے کے لیے کلیجے چبائے جائیں تو کلیجے دے دینا، قرآن مٹنے نہ دینا۔ کیا آج ہم نے یہ قرآن کی قیمت ادا کی؟ کیا آج ہم نے قرآن کی اتنی حفاظت کی؟ میں ان چھچندروں کی بات نہیں کرتا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو مٹا دیں گے معاذ اللہ۔ تیرے جیسے 1450 سال میں کروڑوں آئے اور مٹ گئے، کل بھی میرے مصطفیٰ کا لایا ہوا قرآن موجود تھا اور آج ہے اور کل بھی ٹھیکیداروں، زمینداروں، امیروں، تم بھی بولو کل بھی یہاں وہ نہ بیٹھے جو اپنے آپ کو زمیندار سمجھتا ہے، یہاں وہ بیٹھے جو اپنے آپ کو مدینے والے کا نوکر سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ یاد رکھیے، قرآن کل بھی تھا، آج بھی ہے اور